ناظرین، ایم آر نیوز ہیڈ لائنز میں اقبال کی رات کو خوش آمدید۔ میں ہوں راشدہ حفیظ۔ آئین کے آرٹیکل 207 کے ذیلی شق 2 کے تحت کوئی جج اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے عرصے میں پاکستان کا کوئی عہدہ نہیں سنبھال سکتا۔ جسٹس گلزار احمد 1 فروری 2022 کو عہدے سے ریٹائر ہوئے اور اب پی ٹی آئی نے ان کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے تجویز کیا۔ جج اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد کتنے عرصے تک کوئی عہدہ سنبھال سکتا ہے، اس کا جواب آئین میں درج ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما و سابق صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی پر ارکان پنجاب اسمبلی کی گولیاں لگانے کا الزام عائد کر دیا۔ علیم خان نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ مونس الہی نے بازار لگایا ہوا ہے جس میں 5-6 کروڑ روپے کی گولیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کم از کم 50 بندے ایسے ہیں جن کو آفر آئی ہے۔ اس کے جواب میں مونس الہی نے علیم خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو لوگوں کو کہتے تھے کہ میں مونس الہی کے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں۔ پنجاب اسمبلی میں گزشتہ روز کے اجلاس میں مالی توڑ پھوڑ کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق پنجاب اسمبلی کے گزشتہ روز کے اجلاس کے دوران توڑ پھوڑ کے معاملے پر ڈپٹی اسپیکر نے کمیٹی قائم کر دی۔ ڈی جی پارلیمانی امور رائے ممتاز حسین بابر اور اسپیشل سیکرٹری علی عمران انکوائری کمیٹی میں شامل ہیں۔ کمیٹی اپوزیشن لابی اور اسمبلی کے مختلف حصوں میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگا کر ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ جنوبی امریکہ ملک ایکواڈور دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں کو پیچھے چھوڑ کر جنگلی جانوروں کو قانونی حقوق دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق انسانوں کی طرف سے جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ تاہم اسی دوران جنوبی امریکی ملک ایکواڈور نے درست سمت میں قدم اٹھایا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ جنگلی جانوروں کو وہ حقوق ملیں جس کے وہ حقدار ہیں، تاہم وہ بھی آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ اقدام ایکواڈور کے اعلیٰ ترین عدالت نے ایک ایسے مقدمے کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے اٹھایا جس میں ایک بندریا اسٹریلیٹا کا ذکر تھا جسے اس کے گھر سے چڑیا گھر لے جایا گیا جہاں وہ صرف 1 ہفتے بعد انتقال کر گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔